بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونائٹڈ کنگڈم پر تقریباً 70 سال حکومت کرنے کے بعد کوئین ایلزابتھ 8 ستمبر 2022 کو مر گئیں۔ ان کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے چارلس نئے کنگ بنے ہیں۔ کوئین ایلزابتھ کی جو بھی دولت تھی وہ اب ان کے بیٹے کی ہوگی، مگر اس دولت میں ہے کیا، یہی جانتے ہیں۔ دا پوائنٹ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دی کراؤن اسٹیٹ، جس کو مونارکی PLC بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک طرح کی کارپوریشن ہے جو کہ یونائٹڈ کنگڈم کے مونارک یعنی کہ UK کے کنگ یا کوئین کی تمام دولت کو کنٹرول کرتی ہے۔ آپ مانے یا نہ مانے، مونارک کے پاس صرف چند ہی چیزوں کا کنٹرول ہوتا ہے۔ اس کی باقی تمام جائیداد، دولت اور بلڈنگز کا کنٹرول ایک کونسل کرتی ہے۔ البتہ انگلینڈ، ویلز اور ناردرن آئرلینڈ کی تمام زمین اسی کراؤن اسٹیٹ کی ملکیت ہے۔ 2016 سے پہلے اسکاٹ لینڈ بھی اسی کے انڈر تھا۔ کراؤن اسٹیٹ کی تمام جائیداد کی ورتھ تقریباً $34 بلین بنتی ہے۔ اگر برٹش مونارک کے سب سے مشہور پیلس کی بات کی جائے تو وہ بکنگم پیلس ہے۔ یہ پیلس دراصل 1701 میں بنا تھا۔ 1761 میں کنگ جارج III نے یہ پیلس خرید کر رائل فیملی کے حوالے کر دیا، اور یہ تب سے ہی برٹش مونارک کے آفس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی قیمت لگ بھگ $4.9 بلین ہے۔ دی کراؤن، یہ کراؤن دراصل کوئین ایلزابتھ دی کوئین مدر کا ہے، جو کہ کوئین دی سیکنڈ کی ماں تھی۔ اس کراؤن کے اوپر دائیں طرف ایک کوہ نور کا ہیرا لگا ہوا ہے۔ یہ ہیرا دنیا کے سب سے بڑے ہیروں میں سے ایک ہے۔ اس ہیرے کے ایگزیکٹ اوریجن کا تو نہیں پتا، مگر مانا جاتا ہے کہ یہ ہیرا سب سے پہلے 1740 میں مغل ایمپائر کے پاس ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 1840 میں جب کوئین وکٹوریہ نے انڈیا پر قبضہ کیا تو وہ یہ کوہ نور اپنے ساتھ انگلینڈ لے گئی۔ اب تک پاکستان، انڈیا، ایران اور افغانستان کی تمام گورنمنٹس اس کوہ نور کو کلیم کر چکی ہیں، مگر دوسری جانب برٹش گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ ان کے پاس یہ ہیرا 176 ایئرز سے ہے، لہٰذا وہی اس کے اصل حقدار ہیں۔ اس کوہ نور کی ایسٹیمیٹڈ پرائس $20 بلین ہے۔ اگر لندن کی مشہور جگہوں کی بات کی جائے تو انہی میں ٹاور آف لندن کا بھی نام آتا ہے۔ یہ کوئی ایکٹیو پیلس تو نہیں ہے، مگر یہ اب بھی کراؤن اسٹیٹ کے انڈر کنٹرول ہے۔ اس کی قیمت $81 بلین ہے، اور اس کا پورا نام میجسٹیز رائل پیلس اینڈ فورٹریس آف دی ٹاور آف لندن ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی مذہبی جگہ کو، ہاں وہ مسجد ہو، مندر ہو یا پھر چرچ ہو، اس کی ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتے، مگر چرچ آف لندن 1534 سے لے کر اب تک برٹش مونارک کے قبضے میں رہا ہے۔ یہ چرچ دنیا کی امیر ترین ریلیجیس آرگنائزیشنز میں سے ایک ہے، اور اس کی ایسٹیمیٹڈ ویلیو $11.97 بلین ہے۔ اگر یونائٹڈ کنگڈم کے قانون کو دیکھا جائے تو جس شخص کے پاس بھی $375 ملین یا اس سے زیادہ کی رقم ہوگی، اسے 40% انہیریٹنس ٹیکس دینا پڑتا ہے، مگر یہ قانون مونارکی پر لاگو نہیں ہوتا۔ اگر مونارکی کی تمام جائیداد کو سائڈ پر رکھا جائے اور کوئین ایلزابتھ کو ایز اے پرائیویٹ سٹیزن دیکھیں تو ان کے پاس $500 ملین کی جائیداد تھی، جو کہ اب ان کے بیٹے کنگ چارلز کو ملی ہے، اور انہوں نے کوئی بھی انہیریٹنس ٹیکس نہیں دیا۔ زمینوں کے ایک بہت بڑے ٹکڑے کو ڈچی کہا جاتا ہے۔ ڈچی آف کورنوال ایک ایسی جگہ ہے جس کو برٹش ایمپائر کا پرنس کنٹرول کرتا ہے اور اس سے پرافٹ کماتا ہے۔ ڈچی آف کورنوال کا ٹوٹل ایریا 1,35,000 ایکڑز ہے، اور یہ ڈچی سب سے پہلے 1337 میں ایڈورڈ III نے اپنے بیٹے کے لیے بنائی تھی۔ اس کی ویلیو $1.9 بلین ہے، اور 1993 سے پہلے تک اس پر کوئی ٹیکس بھی نہیں تھا، مگر 1993 میں اس وقت کے پرنس چارلز نے اس پر ٹیکس لاگو کیا تھا۔ کوئین ایلزابتھ دی سیکنڈ کی اصل رہائش گاہ ونڈسر کیسل تھا، جو کہ لندن کے باہر واقع ہے، اور یہ کیسل برٹش مونارکی کے پاس سن 1100 سے لے کر اب تک موجود ہے۔ اس کی قیمت $574 ملین ہے۔ کوئین ایلزابتھ دی سیکنڈ نے اپنے کورونیشن پر جو جیولری پہنی تھی، اس میں کوہ نور ڈائمنڈ کے ساتھ ایک اور ڈائمنڈ بھی موجود تھا۔ اس کو دی لاہور ڈائمنڈ کہا جاتا ہے، اور اس کی قیمت $3,45,000 ہے۔ کوئین ایلزابتھ نے اس کے بعد بھی یہ ڈائمنڈ کئی بار پہنا ہے۔ یہ ڈائمنڈ سب سے پہلے کوئین وکٹوریہ کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ 2002 میں جب کوئین ایلزابتھ نے اپنی گولڈن
گولڈن جوبلی منائی تھی تو ان کے لیے 2 بینٹلی اسٹیٹ لیموزینز تیار کی گئی تھی۔ ایک لیموزین کی قیمت $11 ملین تھی۔ ان لیموزینز میں کچھ اسپیشل فیچرز تھے، جیسے کہ کسی بھی حملے کے دوران یہ لیموزینز ایک بختر بند گاڑی میں تبدیل ہو جاتی۔ اس کے علاوہ ان کے ٹائر کیولر سے مضبوط کیے گئے تھے اور یہ دونوں لیموزینز بم پروف بھی تھیں۔ ریگالیا ایک قسم کا ڈریس ہوتا ہے جو کہ کسی خاص موقع پر پہنا جاتا ہے۔ برٹش امپائر میں جب بھی کوئی نیا کنگ یا کوئین بنتا ہے تو وہ اپنی کورونیشن سرمنی کے دوران کورونیشن ریگالیا پہنتا ہے۔ اس ریگالیا میں مختلف قیمتی چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں اور اس کی ایسٹیمیٹڈ ویلیو $4 بلین ہے۔ یہ ڈائمنڈ ڈیاڈم 1820 میں کنگ جارج دی 4 نے بنایا تھا اور اس کے بعد کوئین وکٹوریا بھی اس کو ریگولرلی پہنتی تھی۔ کوئین ایلزابتھ نے بھی اپنی کورونیشن کے دوران اس کو پہنا تھا۔ اس کی ویلیو $6.9 ملین ہے۔